خانیوال کی تحصیل کبیروالا سے 20 کلومیٹر شمال۔ وہ مقام جہاں راوی اور چناب کا پانی آپس میں ملتا ہے۔ یہاں سے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ایسی عمارت کھڑی ہے جو وقت کے دھارے میں بہتی ایک صدی پرانی داستان سناتی ہے۔ یہ ہے حراج محل، ایک ایسا شاہکار جو کبھی کسی انگریز لیفٹنٹ گورنر کے استقبال کے لیے بنایا گیا تھا، مگر جس میں وہ ایک رات بھی نہ رک سکا۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس گمشدہ تاریخی ورثے کی سرگزشت کی سیر پر۔ 200 سال قبل حراج گرادری جھنگ سے نکل کر اس سرسبز خطے میں آباد ہوئی۔ سکھ حملہ آوروں سے بچاؤ کے دفاعی مقصد کے تحت انہوں نے ایک چوکی قائم کی جو چوکی حراج کہلائی۔ وقت گزرا تو یہ نام پورے علاقے کی پہچان بن گیا۔ انگریز دور میں حراج برادری کے سردار ولی محمد جو ہیں، جن کو بعد میں انگریزوں نے خان بہادر کا لقب دیا تھا، یہاں سے کانگریس کی سیٹ پہ لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر بنے تھے۔ یہ بہت بڑا سیاسی خاندان تھا۔ بنیادی طور پہ یہ جھنگ سے مائگریٹ ہو کے یہاں آئے تھے۔ انگریز دور میں ہی اس خاندان نے بہت اثر و رسوخ حاصل کیا، اور ابھی تک مقامی ایم پی اے ایم این ایز جو ہیں ابھی بھی موجودہ حکومت میں بھی اسی خاندان سے ہیں۔ تو لیفٹیننٹ جو جنرل تھے پنجاب کے انگریز، ان سے یہ ٹائم لے رہے تھے ملاقات کے لیے، اور ان کے لیے یہ محل بنایا گیا تھا کہ جب وہ یہاں حراج چوکی پہ آئیں گے تو اس محل کے اندر وہ ٹھہریں گے۔ لیفٹنٹ گورنر جب خانیوال ریلوے اسٹیشن پر اترے تو انہیں سفید لباس، سرخ کمر بند اور چمکتی تلواریں تھامے حراج سپاہیوں کی نگرانی میں بگھیوں کے قافلے کے ساتھ 40 کلومیٹر کا سفر طے کر کے چوکی حراج لایا گیا۔ مگر رات آتے ہی اس دور دراز علاقے میں لارڈ صاحب کو خوف محسوس ہوا۔ عشائیہ کے بعد انہوں نے واپس خانیوال آنے کا فیصلہ کر لیا۔ ضیافت کے لیے جمع کیا گیا دیسی گھی واپسی کے راستے میں شمع جلانے کے کام آیا۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1910 میں شروع ہوا تھا اور تکمیل اس کی 26 میں ہوئی تھی، یعنی اس کو 100 سال ہو گئے ہیں تعمیر ہوئے ہوئے۔ یعنی ایک شخص کی ایک رات گزارنے کے لیے 100 سال پہلے یہ محل کمپلیٹ ہوا تھا، اور وہ شخص بھی یہاں ایک رات گزارنے کے لیے تیار نہ ہو سکا۔ لیکن یہ ایک تاریخی نشانی جو ہے یہ یہاں کے ہیریٹیج پہ آج بھی موجود ہے۔ 1973 کا راوی کا تباہ کن سیلاب اس محل کے لیے آزمائش بن کر آیا۔ کئی دنوں تک کھڑا پانی دیواروں کو کھوکھلا کر گیا۔ 1994 میں اس کی مرمت ضرور کی گئی، لیکن آج حالات پھر تشویشناک ہیں۔ چھت کا حال یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ یہ خوبصورت محل جو چاروں طرف پھلدار باغات کے حسین جھرمٹ میں گھرا ہوا ہے، آہستہ آہستہ خاموشی سے بکھر رہا ہے۔ یہ اس کی گرد ایک برآمدہ ہے، پرانی قیمتی لکڑی کے شتیر، اور اوپر یہ جو ہے سیلنگ جو ہے یہ بڑے بڑے تختوں سے، پھٹوں سے کی گئی ہے، اور یہ بڑی قیمتی لکڑی ہے۔ یہ جو اس کے برج ہیں، ٹاورز جو ہیں، یہ ٹاورز کی فرسٹ منزل کے اندر کا سین ہے۔ یہاں پہ بھی یہ لکڑی استعمال ہوئی ہے، اور یہ روشن اور ہوادار ہے۔ اس کے ہر کارنر پہ یہ 8 پہلوؤں والا ہے، اور 3 کھڑکیاں اور چوتھا اس کے اندر دروازہ ہے۔ یہاں سے باہر کے خوبصورت نظاروں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ مسلم اور برٹش دور کا آرکیٹیکچر اس میں مکس کیا گیا ہے۔ یہ پلر اور بیچ میں یہ خوبصورت بلڈنگ ہے، یہ جس کا مرکزی ہال جس کے اندر ہم آگے ہیں۔ یہ اوپر دریچے، بالکونیاں اور سیلنگ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، اور سب یہ قیمتی چیڑ دیار
की लकड़ी से की गई, ये दियार की लकड़ी है ज्यादा। इम्तदाद जमाना ने कोई इनके रंगों को फीका कर दिया है। ये अंदर से ही ऊपर तक चिमनियां हैं जो धुआं निकालती हैं ऊपर। इन खिड़कियों में ये कलर शीशे इस्तेमाल किए गए हैं, तो इनसे रिफ्लेक्ट होने वाली रोशनी बहुत खूबसूरत होती है। जहां से मैं दिखा रहा हूं अभी, यहाँ से लाइट नहीं रिफ्लेक्ट हो रही, यहाँ पे रिफ्लेक्शन है लेकिन ये टूट चुके हैं। इन कब्रों के अंदर क्या है ये बंद कर दिए गए, इनके अंदर नहीं जाया जा सकता। ये छत का नज़ारा हो सकता है और ऊपर से हम देख सकते हैं आजकल के दौर का कुछ सामान पड़ा हुआ है, इसकी छत मुलायजा करें तो ये सामने आप देखेंगे कलर जो शीशे लगाए गए हैं और उनमें लाइट की रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं। अजीब सा सुकून और सुकूत है यहाँ पे। कुंदाकारी बूटे देखिए लकड़ी में भी हुए हैं और नीचे ये ईंटों में या सीमेंट में भी इसको कुंदाकारी की गई है। ये भी शीशे लगे हुए हैं। छत के शहतीर पर कंदा तारीख 1926 बताती है कि इस साल इसकी तामीर और आराइश मुकम्मल हुई। हराज महल सिर्फ ईंट और चूने का ढेर नहीं, ये हमारी इज्तिमाई याददाश्त का हिस्सा है। ये सरदार वली मोहम्मद हराज की दूरंदेशी, मिस्त्री अल्लाह बख्श की महारत और इस खित्ते के लोगों की तारीख का जिंदा सबूत है। ये वो तारीखी विरसा है जो हमारी आने वाली नस्लों को बता सकता है कि हम कहां से गुजरे हैं। और इसका शुमार पाकिस्तान के तारीखी हेरिटेज पे किया जा सकता है। महकमे आसार कदीमा को भी, और जो हराज फैमिली है बहुत बाअसर और खुशहाल फैमिली है, वो भी आसानी से इसको संभाल सकती है। इनको संभालना चाहिए, इसको दारा बना दें, इसको कम्युनिटी सेंटर बना दें, एक दो को मुलाजिम यहाँ छोड़ दे। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको अपनी हेरिटेज को संभालना चाहिए। इसे बहाल करना सिर्फ इमारत बचाना नहीं, अपनी शनाख्त बचाना है। क्या हम अपनी तारीख के इस खूबसूरत बाब को खामोशी से मिट जाने देंगे, या फिर इसे अपनी सकाफती मीरास के ताज का एक नगीना बनाकर दुनिया के सामने पेश करेंगे? फैसला हमारे हाथ में है।